ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 80۔ دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ نبی کے بارے میں پڑھا۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میری عبادت کرو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، بلکہ جتنے بھی نبی ہیں تمام انبیاء کرام نے صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب نے، کسی نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو ہمیں مانو، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ یہ آگے یہ والی آیت ہے، ولا اور نہیں یامرکم، وہ حکم دے گا تمہیں، امرا یامرو، ٹھیک ہے۔ یہ امرا یامرو اور کم آ گیا، اور نہیں وہ حکم دے گا تمہیں، ان کے تتخذو، تم بنا لو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تتخذونا تھا فعل مضارع، ان کی وجہ سے یہ نون یہاں پر گر گیا، لیکن ہے یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ، واو الف سے پتہ چلا، اور تا لگ گیا تو اس کی مضارع کی علامت، کہ تم بنا لو الملائکتا، فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن، رب، الگ الگ رب، ارباب، رب کی جمع ارباب ہے، یعنی بہت سارے رب۔ کیا، یہاں پر الگ سے ہے، کیا، یامرکم، وہ حکم دے گا تمہیں، امرا یامرو، مر، تو یامرو وہ حکم دے گا، کم تمہیں، بالکفری، کفر کا، بعد اذ جب، انتم تم مسلمون، مسلمان ہوں، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک تو یہ کہ نبی کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ بہت سارے رب بنا لو یا کسی اور کو رب بنا لو، نہ ہی نبی یہ حکم دیتے کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا الگ الگ لوگوں کو رب بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو؟ یہ نبی کے شان نہیں، یہ بات تو امپاسبل ہے کہ نبی یہ حکم دیں گے۔ پھر عیسائی جو لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فرشتوں کو ہر کام میں شریک کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی رب نے اپنے فرشتوں کو ہر کام میں شریک کر رکھا ہے، یعنی ان کو اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ خدا یہ کائنات جو ہے خدا میں، یعنی یہ کلی نبوت کرتا ہے، یعنی باقی، یعنی اللہ تعالیٰ صرف رب ہے اور باقی جتنے بھی کام ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے ہیں، یعنی انہوں نے فرشتوں کو بھی رب بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ بنا، نعوذ باللہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا فرشتوں کے کام کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر کام اپنے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے کام کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ حکم صرف وہی انسان کر سکتا ہے، یعنی فرشتوں کو رب بنانا یا دوسرے لوگوں کو رب بنانا، یہ صرف وہی انسان یہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی دعوت دے، اور جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے، وہ کفر میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، کسی اور کو مانا تو وہ کفر ہے، اور نبی جو ہے کبھی بھی کفر نہیں کرنے کو کہتے، اور وہ تو صرف ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد جبکہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں جبکہ تم مسلمان ہو اس کے بعد بھی نبی تمہیں یہ حکم دیں گے، ایسا تو امپاسبل ہے۔ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور تمام رسول نے صرف یہی کہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی، دوزخ سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور پھر کوئی فرشتہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب ہوں یا میری عبادت کرو، اگر کوئی فرشتہ بھی ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، اور ویسے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہوتے ہیں، فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں وہ۔ آگے دیکھیں آیت 81، وَإِذْ، اور جب، اخذا، لیا، اخذا مطلب لینا یا پکڑنا، اور جب لیا، اخذا یاخذو، اللہ نے، میثاقا، پکا وعدہ، میثاق پکا وعدہ، نبیوں سے، لما، اس کا جو، آتیتکم، عطا کروں میں تمہیں، آتیتو، میں عطا کروں تمہیں، عطا یاتی سے بنائے، آتیتو فعل ماضی ہے، تا لگ گیا نا، تا پیش تو ماضی کی علامت ہے، میں عطا کروں، کم تمہیں، من کتابن، کتاب میں سے، من مطلب سے، کتابن کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر، جاءکم
آ جائے تمہارے پاس، جاء یجیء سے بنائے، جاء آ جائے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، تصدیق مطلب سچ بتانے والا، اس کو ایکسپٹ کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، مع مطلب ساتھ یا پاس، لتؤمنن لا مطلب ضرور، تؤمنن تم ایمان لاؤ گے، ضرور تم ایمان لاؤ گے، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، یہ تؤمنن ہے، جب نون کے اوپر شد آ جاتا ہے مضارع پہ ہی آتا ہے، یہ نون کے اوپر جب شد آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ فورس ڈالا گیا ہے، تاکید، اس کو تاکید کہتے ہیں، خفیف تاکید یعنی بہت زیادہ نہیں، تاکید ثقیلہ یعنی ہیوی تاکید ہے یہاں پر، تو ضرور تم ایمان لانا، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے کمپرومائز کی، کہ ہر حال میں یعنی ضرور تم ایمان لانا، تو لا تؤمنن ضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولا تنصرنہ وا مطلب اور، لا ضرور، دیکھیں یہ والا لام زبر لا ہے، ضرور، اور یہ فعل کے ساتھ آیا ہے، فعل مضارع کے ساتھ، یعنی کوئی بھی فعل کے ساتھ، تو ضرور تنصرنہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہیوی تاکید کیا ہوتی ہے، جب لام بھی آ جائے شروع میں، فعل مضارع کے ساتھ شروع میں لام بھی آ جائے اور آخر میں نون آ جائے اور نون کے اوپر شد آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کتنی تاکید ہے اس کے اندر، اس میں ہیوی تاکید کو دیکھ کر فیل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زور ڈال کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کتنے زیادہ فورس ڈال کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ ضرور تم مدد کرو گے اس کی، ضرور بالضرور یعنی ہر حال میں مدد کرو گے اس کی، قَالَ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اقررتم مطلب کیا اقررتم تم نے اقرار کیا، یعنی کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کو، یعنی ڈو یو افرم، کیا تم اقرار کرتے ہو، تو اس میں دیکھیے اقرر، قاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اقرا، یقرو اور اقرر یا اقرا دو اس کے ہوتے ہیں، وَأَخَذْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، یہ فعل ماضی ہے، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لیا، یعنی اسی سے ریلیٹڈ کیا تم نے لیا، اخذ یاخذ یہ بھی فعل ماضی ہے، کیا تم نے لیا، علی ذالکم اس پر، ذالکا جیسے ہوتا ہے نا یہ یا وہ، اسی لیے ایسے ہی ذالکم ہوتا ہے، لیکن ذالکم جو ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پلورل کی بات کر رہے ہوں، سب سے بات کر رہے ہوں تو ذالکم آتا ہے، اور اس کی میننگ بھی وہی ہوتے ہیں، یہ یا وہ کے ہوتا ہے، یہ اشارہ ہے، کیا تم نے لیا اس پر، اسری میرا عہد، اسری یہاں پر، اب دیکھیں عہد کے لیے ایک ورڈ آیا تھا عہد، اور ایک ورڈ یہاں پر آیا ہے اسری، کیا تم لیتے ہو میرا عہد، تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں الف صاد را، قالو انہوں نے کہا، یعنی سب نبیوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، اقرا یقر سے ہم نے اقرار کیا، فعل ماضی، قالا اللہ نے کہا، فاشہدو تو گواہ رہو، فا مطلب تو، اشہدو گواہ رہو، وانا میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہوں میں سے، من مطلب سے شاہدین گواہوں میں سے، شہیدہ یشہدو۔ اب دیکھیں اس آیت کو ہم تھوڑا الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے نبیوں سے عہد لینے کی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاقا پکا وعدہ، نبیینا نبیوں سے، لما اس کا جو آتیتم میں تم کو دوں یعنی عطا کروں تمہیں، من کتابی کتاب میں سے، والحکمتین اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن ضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولا تنصرنہ ضرور تم مدد کرو گے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو نبیوں سے عہد لیا گیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ، ایک تو یہ والا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، پہلے تو سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے تو تم جو تمہارے پاس وہ چیز لائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے، تمہیں ماننا ہے، تمہارے لیے واجب ہے کہ تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس رسول کی مدد کرنی ہے، جیسے کہ دیکھیں ایسا بھی ہوا ہے کہ نبیوں کے ساتھ کوئی نبی آ گیا،
ٹھیک ہے. تو ایک نبی کے ساتھ کوئی اور نبی آ گیا, دوسرا نبی آ گیا اس وقت, تو پہلے والے نبی کو ان نبی کی بات ماننی ہوگی, ان پر ایمان لانا ضروری ہے, ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. پھر اگر کوئی شریعت آئی تو اس شریعت کو ماننا ضروری ہے. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا ساتھ میں, تو ہارون علیہ السلام پر یہ واجب تھا کہ وہ ان کی مدد کریں, موسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں, یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی, تصدیق کرنی تھی, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام آئے تھے پہلے. یحییٰ علیہ السلام نے آ کر کس کا راستہ ہموار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیاری کی. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو تین نبی اکٹھے آئے بھی ہیں, ہے نا. جیسے ہمیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے, سورہ یاسین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا ایک قوم کے پاس, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اب یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا نا نبیوں سے, اب یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کب لیا اور کیسے لیا؟ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا. عالم ارواح مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو رکھا ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کی روح کو وہاں پر اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, جہاں شروع سے لے کر آخر تک سب کی روحیں ہیں, اور جہاں اللہ نے سب روحوں سے وعدہ الست لیا, جس کو اہل الست بھی کہا جاتا ہے. اہل الست لیا یعنی نبیوں تمام لوگوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ جیسے کہ قرآن میں آئے گا یہ کہ میں تمہارا رب ہوں. تو سب نے کہا تھا, یعنی جتنی بھی لوگوں کی روحیں تھی وہاں پر سب نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی کہ میں نے تم سب سے عہد لے رکھا ہے, پکا عہد لے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبیوں سے بھی عہد لیا, اور نبیوں سے کیا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم کو, یعنی وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی کچھ میں تم کو دوں, کتاب دوں میں تمہیں, حکمت دوں, یعنی جب تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجوں, ہے نا, حکمت سے نوازوں, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے, کوئی چیز تمہارے پاس آئے, وہ رسول تمہیں کوئی چیز بتائیں تو تم اس کی مدد کرو گے, ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس کی تصدیق کرو گے, اس پر ضرور ایمان لاؤ گے. پھر یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تمام نبیوں سے اور کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. تو پھر ان سب نبیوں نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم سب گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب یہاں اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو تمہارے بعد آنے والا نبی جو تمہاری تصدیق کرے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اور وہ تمہاری تصدیق کریں تو تم پر لازم ہوگا کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, یعنی تمہیں ان کے پر, اگر تمہارے پاس تمہارے ٹائم پر اگر نبی آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. اور پھر یہ کہ تمہیں جو ہے, یعنی سب نبیوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی کی, سب نبیوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جیسے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت دے تو وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے, پھر اس کے بعد انہی زمانے سے رسول آئیں گے, یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے تو ان پر بھی ایمان لانا ہے, ان کی بھی مدد کرنا ہے اگر کسی کے سامنے وہ نبی آ جائیں تو. ٹھیک ہے, لیکن ایسا اب دیکھیں کہ سب نے کیا کیا, سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کافی زیادہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا اور تمہیں ان پر ایمان لانا واجب ہوگا. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی کتنی بار. پھر آگے دیکھیں, فمن تو جو کوئی, فا مطلب تو, من جو, تولا پھر گیا, منہ موڑ گیا, بعد ذالکا اس کے, فاولئک تو یہی لوگ ہیں, ہم الفاسقون وہ سب فاسق ہیں, جھوٹے ہیں. فاسق کہتے ہیں گنہگار کو. یعنی اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بھی کوئی پھر گیا, اپنے وعدے سے پھر گیا, تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ فاسق ہیں, گناہ کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تو سارے پیغمبروں نے اس عہد کے بارے میں اپنی قوموں کو بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا, پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی. یہی وجہ تھی کہ یہود کے کچھ قبیلے مدینہ میں آ کر بسے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہ نکل کر بنی اسماعیل میں سے نکلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صاف انکار کر دیا اور مدد بھی نہیں کی
جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، جب تمہارے پاس وہ نبی آئیں گے تو تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، یہ بات ان کی کتابوں میں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی مدد نہیں کی، بلکہ کیا کرا، آخری پیغمبر کو جھٹلایا، مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے، کہ عیسائیوں سے، جو کوئی مڑ گیا، پھر جائے اس کے بعد اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے مکر جائے، تو وہ لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ پھر دیکھیے اس آیت میں یہود، نصارہ اور جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں ان کو فالو کرنے والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لائے اور اپنے مذہب پر قائم رہے تو جو ان کے نبی نے اللہ سے عہد لیا تھا اس کے تم خلاف کام کرو گے، اور یہ کفر ہے اور یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا تھا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں تو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تعلیم کرے، یعنی یہی انسٹرکشن دے اور ان کی تابعداری میں لگ جائے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ پھر آگے دیکھیں، پھر انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے فسق کیا۔ اور فسق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں فاسق جو ہے نا، فسق، اس کے فاسق کے لفظی معنی ہوتے ہیں اپنی حدوں کو پار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یعنی جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے بنا دی اس باؤنڈری کو پار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ نافرمان، فاسق کہلاتا ہے وہ۔ اور پھر باؤنڈری کو پار کرنے والا انڈائریکٹلی گنہگار بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے معنی گنہگار بھی کیے جاتے ہیں۔ افا غیر اللہ، مطلب کیا؟ غیر اللہ، فا مطلب تو، مطلب کیا، فا مطلب تو، غیر مطلب علاوہ۔ 3 ورڈز ہیں یہاں پر، 3 حرف ہیں، الف، فا اور غیر۔ کیا تو علاوہ، یعنی تو کیا علاوہ، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، یبغونا وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ تلاش کر رہے ہیں۔ بغا سے بنائیے، با غین یا، غین کے اوپر زبر، بغا، یبغی، ابغی، ٹھیک ہے، با غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تلاش کرنے کو، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ سب تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، وا مطلب اور، لا مطلب لیے، ہو مطلب وہ یا اس، اور اس کے لیے ہے۔ اسلما فرما بردار ہوا، اسلما یسلمو سے بنائے، اسلما وہ فرما بردار ہوا، تو اسی کے لیے فرما بردار ہوا، من جو فی السماوات آسمان میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، رجا یرجعو سے بنائیں، یرجعون مجھول ہے، مضارع مجھول، را جیم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ سب تلاش کر رہے ہیں، یعنی کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کے علاوہ۔ اللہ نے کون سا دین دیا ہے؟ اللہ نے صرف اسلام دین بھیجا ہے، مسلمان، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اللہ کے دین کے۔ اور اللہ کا دین کون سا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف از اے دین، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے، انسان، جانور، چرند پرند، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ ایلس، کچھ بھی ہو، سب نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کی فرم برداری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، یا بادلوں نے بارش کرنے کے لیے منع کر دیا ہو، یا رات نے آنے کے لیے منع کر دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہر کوئی چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے فرما بردار ہے۔ تو اس آیت پر بھی غور کریں کہ
آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ ہر چیز کی طرف غور کریے گا، جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اپنی نظر کو وسیع کریے گا، پیڑ پودے پھول پتے، اب ہر چیز آپ دیکھا کریں، ہر چیز پر آپ غور کیا کریں، کیونکہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد نظر جو ہے وہ ہماری براڈ ہونی چاہیے، ہماری بصیرت والی نظریں ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز کا سامنے کا پہلو نہیں، اس کے پیچھے کا بھی پہلو نظر آنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے معجزے، اللہ تعالیٰ کی نشانی اس چیز میں آپ کو ڈھونڈنی چاہیے۔ ہل اسٹیشن جائیں، آپ کہیں بھی گھومنے جائیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کریں، پھر اس کی تعریف کریں، ہر چیز کی بصیرت والی نظریں اپنے اندر لے کر آئیں آپ، اور وہ قرآن سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سیکھنے سے، جس نے قرآن میں غور اور فکر کیا ہو، ایسا نہیں کہ معنی آپ نے سنے اور آپ کو بصیرت والی نظریں آپ کی ہو گئی، نہیں، جس طرح آپ ابھی غور کر رہے ہیں، ایک ایک ورڈ پر غور کر رہے ہیں، ہر چیز کے روٹ میں آپ جا رہے ہیں، اس کے لفظی معنوں میں آپ جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قرآن میں غور کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف غور کریں گے، اور پھر اس پر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، پھر دیکھیں آپ کو کتنا اجر ملتا ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے، صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس میں پڑھ لیا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اپنی زندگی میں اتارنا، اور اپنی زندگی میں کیسے، عبادتوں میں بھی اتارنا، اپنی زندگی قرآن کے اکارڈنگ گزارنا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور اور فکر کرنا۔ ایک مچھر کا بھی اگزامپل ہے قرآن میں، اور ہر چیز پہ غور و فکر کرنا۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 84، قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا یومنو یہ فعل ماضی ہے، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، فعل ماضی ہے یہ مجہول، انزلہ کیونکہ یہاں پر الف پہ پیش لگ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب فعل ماضی پر الف پہ پیش آ جائے تو بنا کچھ سوچے سمجھے جان لیں کہ وہ مجہول ہے۔ انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور اولاد یعقوب پر، اسباط کہتے ہیں اولاد کو، اور کس کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، یعقوب علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، مجہول ہے یاتا یاتی سے، اوتیا جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و نبیونا اور تمام نبی، نبیونا جمع ہے، نبی کی جمع یعنی جتنے بھی نبی ہے، تمام نبی پلورل ہے یہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من مطلب سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، فرقا یفرقو سے بنا ہے، نفرقو فعل مضارع، نہیں ہم فرق کرتے، فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دیکھیں روٹ لیٹرز میں بھی فرق آ رہا ہے، نہیں ہم فرق کرتے، بینا احدن درمیان کسی کے بھی، منہم ان میں سے، ونحنو اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو بھی کچھ دیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام یعنی تمام نبیوں پر، یہ جتنے بھی نبی آ گئے ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، یعنی ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سب پر، اور ان میں ہم فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا کس کے درجے بڑے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی، بلکہ سبھی پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو تو یہودی مانتے ہیں، یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو تو عیسائی مانتے، نہیں، بلکہ سب پر ایمان لانا اور ایک طریقے سے ایمان لانا، کسی کے ساتھ کسی کا انکار نہیں کرنا، سارے نبیوں کو سچا ماننا، ان کی کتابوں پر سچ کو سچا ماننا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس میں بدلاؤ کر دیے، تو اس لیے اب قرآن ہی، کیونکہ قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں، پچھلی کتابیں اب منسوخ کر دی گئی، یعنی کینسل ہو گئی اب ساری کتابیں، اب صرف اور صرف قرآن کو ماننا ہے، اسی میں جو بات ہے اس کو ماننا ہے۔ ہاں دوسری کتابوں میں اگر قرآن سے ملتی جلتی بات ہے تو وہ ہم مانیں گے، لیکن اگر قرآن کے علاوہ کوئی بات ہے حدیث سے اور قرآن سے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے تو پھر ہمیں نہیں ماننا، پھر ہمیں صرف اور صرف قرآن کو ماننا ہے۔ ومن اور جو کوئی یبتغی تلاش کرے گا، چاہے گا،
تلاش کرے گا. ابتغا یبتغی ابتغی ڈھونڈنا تلاش کرنا. با غین یا اس کا روٹ لیٹرز ہیں. ابتغا یبتغی. اور جو کوئی تلاش کرے گا فعل مضارع غیرہ علاوہ اسلامی اسلام کے علاوہ یا اسلام کے سوائے دینن دین فلن تو ہرگز بھی نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا. مجہول ہے یہ یقبلو تھا لن کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گیا. یقبلو تھا نا تو لن کی یہ اس سے پہلے لن آ رہا ہے تو لن کی وجہ سے یقبلا ہو گیا. تو ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا مضارع مجہول ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس سے. تو اس میں دیکھیں قبیلہ یقبلو اقبل ٹھیک ہے اور قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہ ہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. خسارہ مطلب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اسلام کے علاوہ جس نے کوئی اور دین مانا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی کا بھی دین. صرف دین اسلام اور کسی کے بھی فرقے کوئی فرقہ کوئی دین کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. صرف مسلمان اور اسلام بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی دین بناتا ہے کوئی کسی فرقے میں بڑھتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب پھر دیکھیں کہ اگر کوئی پھر کسی دوسرے اور مذہب کو مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دیا جائے گا. آخرت میں اسے اچھے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا. یہاں انڈائریکٹلی یہود اور نصارہ کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کا دین جو انہوں نے خود سے بنا لیا وہ قبول نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال سب کے اعمال حاضر ہوں گے. نماز آ کر کہے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اچھی چیز ہے. پھر صدقہ کہے گا اے اللہ میں صدقہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی خیر پر ہے. روزہ آ کر کہے گا کہ میں روزہ ہوں. اللہ جواب دیں گے کہ تو بھی بہتری پر ہے. پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے سب کو یعنی جواب ملتا رہے گا. پھر اسلام حاضر ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے. آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو میں جانچوں گا پھر سزا یا انعام دوں گا. یعنی اسی طرح بس اسلام کو ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. پھر دیکھیں کیفا کیسے یہدی ہدایت دے گا اللہ قومن اس قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان لانے کے بعد وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی بے شک رسول حق پر ہیں. وجاءہم اور آ گئی ان کے پاس بینات کھلی ہوئی نشانیاں. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم اس قوم کو جو ظالمین ظالم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان لانے کے بعد اور انہوں نے گواہی دی بے شک رسول حق پر ہیں اور آ گئی ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار جو پہلے مسلمان ہوا تھا وہ ایمان لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار بھی اس نے کیا. اس کے بعد لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ مرتد ہو گیا یعنی اس نے اسلام چھوڑ دیا. مرتد ہو کر وہ مشرکین میں جا ملا مشرکین کے ساتھ جا ملا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد اور اپنے پاس روشن دلیل یعنی بینات آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے یعنی پہلے ایمان لے آئیں اور پھر کفر کر دیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جو مرتد ہو جاتے ہیں. اولئکا یہی لوگ ہیں جزاؤہم جزا ان کی یعنی ان کا بدلہ ان کی جزا انا بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناسی اور لوگوں کی اجمعین سب کی.
یعنی ایسے لوگ جو مرتد ہو جائیں، یہ آیت پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے، ایسے لوگ جو مرتد ہو جائیں، ایمان لانے کے بعد پھر جائیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کی لعنت۔ اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور، یعنی ایسے لوگوں پر سب کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، یعنی کس میں؟ لعنت میں، یعنی ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، غضب میں رہیں گے۔ لا یخففو، نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، خف یخفو، یخففو، یہ جو ہے مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، یہ خففا یخففو، اس کا فعل ماضی ہے خففا، فعل مضارع یخففو اور خفف، اور خا فا فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عنہم، ان سے، عذاب، عذاب، ولہم، اور نہ ہی وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ٹائم نہیں ملے گا ان کو۔ انذرا ینذرو سے بنائے، انذرا ینذرو، انذر، نون زارا، اور نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی، نیک لوگوں کی ہمیشہ وہ لعنت میں رہیں گے، غضب میں رہیں گے، ان کے غصے میں رہیں گے، اور پھر ان سے عذاب، اور یعنی قیامت کے دن بھی ان کو عذاب ملے گا، اور ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ صرف کن لوگوں کو معافی ملتی ہے؟ سوائے، اللہ، سوائے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، تابو، توبہ کر لی، تابا، تابو، تابا یتوبو سے بنا ہے، تابو فعل ماضی، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد سے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ اصلاح کرنا مطلب اپنے آپ کو درست کر دینا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ اصلح یصلح سے بنا ہے، اصلی، تو اصلحوا فعل ماضی، انہوں نے اصلاح کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بیان کرتے ہیں کہ بدترین جرم بھی اگر انسان کر دے، اس کے بعد اگر وہ میری طرف جھک جائے اور اپنے بعد والے اعمال کی اصلاح، یعنی جو اس نے اعمال کیے ان کی اصلاح کر لے، تو میں اس سے درگزر کرتا ہوں، یعنی میں اس کو اگنور کرتا ہوں، پھر میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی جو انصار مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا تھا، وہ بعد میں پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کی قوم نے اسے کہلا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہوا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آیا، اسلام لایا، اور بہت اچھی طرح اسلام کو اس نے نبھایا بھی۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ توبہ اگر کرے انسان، سچے دل سے توبہ کرے، چاہے اس سے کتنا بھی بڑا جرم ہو گیا ہو۔ دیکھیں مرتد سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر کسی نے شرک تک بھی کر لیا ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ مانگے اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرے اور اسلام کو اچھے طریقے سے فالو کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے، یعنی ایمان لانے کے بعد، ثم، پھر، ازدادو، وہ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، ازدادو مطلب بڑھنا، زیادہ ہونا، انکریز ہونا، زا یا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ازداد بڑھنا، اور وہ لوگ بڑھ گئے، کفرن، کفر میں، لن، ہرگز بھی نہیں، تقبلا، قبول کی جائے گی، تقبلا قبیلہ یقبلو سے، اور تقبلا مجہول ہے، یہ قاف با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہرگز بھی نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ۔ دیکھیں توبتو، توبہ جو ہے فیمیل کا صیغہ ہے، تو تقبلا اس کے ساتھ بھی یہ فیمیل کا صیغہ آیا ہے مضارع کا، ہرگز بھی نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون، وہ سب گمراہ ہیں، ضاد لام لام، دلل، گمراہ، بھٹکنا۔ تو دیکھیں یہاں پر اس آیت میں ان کی سزا کا بیان کیا جا رہا ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ نہ کریں اور کفر ہی کی حالت میں وہ لوگ مر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اگر کوئی
اگر انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اگر کوئی اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی مرنے والا ہے، آخری ٹائم آ گیا اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرتے. جب سانس ختم ہونے لگے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون ڈوبنے لگا تھا اور ڈوبتے ڈوبتے کہتا اب میں ایمان لایا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ایمان لایا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور اس کی توبہ پھر قبول نہیں ہوئی. تو پھر توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب تک ہماری سانس ہو، ہمیں ہوش ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ نہیں اب میں نہیں مروں گا ابھی تک، تب تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنے قوم کے پاس آدمی بھیج کر پچھتائے بھی اور یہ بھی پوچھوایا کہ کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر بھی یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھ گئے کفر میں تو ہرگز بھی نہیں توبہ قبول ہوگی ان سے. توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، اس آیت میں وہ شرطیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو بھی گناہ کیا ہو. پہلی شرط کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں لیکن اس پہ شرط کیا ہے کہ پہلی شرط یہ کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، اس کو گلٹ ہو اندر سے. دوسرا کہ اس پچھتاوے پہ اور اس گلٹ کے بعد انسان اللہ سے معافی مانگے اور گناہ کو پرماننٹلی چھوڑ دے. پھر تیسرا اپنے آپ کو سدھار لے، اچھے کام کرنے میں لگ جائے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے. چوتھا یہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لے، جس کا نقصان کیا ہے اس کو پورا کر دے. پانچواں یہ آگے کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائے، پھر تب وہ یہ کام کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی. اور موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی مرنے کے بعد میدان حشر میں توبہ قبول ہوگی. اور یہاں پر 3 طریقے کے لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کی اور خوشی اور اس کو کریکٹ کر لیا. دوسرا مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوئی جیسے فرعون. تیسرا ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے اور قیامت کے دن توبہ کی تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. پھر آگے دیکھیں، یہ دونوں آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا و ماتو اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفارن کافر ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. ولن تو ہرگز بھی نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی سے، ملء اردی، ملء کہتے ہیں بھر اور فل کرنا، بھرنا، فل کرنا، اور اردی زمین بھر، ذہابن سونا، ولو اور اگر افتدا وہ سب فدیہ دے دیں، افتدا یفتدی افتدی اور فا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ سب فدیہ دے دیں بھی اسے، اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. ٹھیک ہے، نصر ینصرو سے ناصر، مددگار، فاعل جمع. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں تو ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا ان سے زمین بھر بھی سونا. یعنی قیامت کے دن اگر کسی انسان کے پاس اگر سونا بھی ہوگا، اتنا سونا ہوگا کہ اس سونے سے زمین بھر جائے اور وہ سونا وہ فدیے میں دے دے سارا کا سارا، تب بھی اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ کیا کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو لے لو لیکن مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ میری ماں کو لے لو مجھے معاف کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ اچھا فدیے میں میرے باپ کو لے لو لیکن مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو لے لو لیکن مجھے معاف کر دو. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اولاد کہے گی اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو لے لو چاہے لیکن مجھے چھوڑ دو. جو جتنا مالدار تھا دنیا میں وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جتنا بھی میرا سونا ہے نا آپ سب لے لو لیکن مجھے معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جزان جس کی موت کفر پر ہوئی تھی جبکہ وہ بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا تھا، غریبوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، اور اس کی یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ساری عمر میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت والے دن بخش دینا. یعنی وہ ایمان نہیں لایا تھا. جس طرح اس کی خیرات قبول نہیں اسی طرح فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو دنیا میں ایمان لانا ضروری ہے.
قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو سزاؤں کے بدلے فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تو تجھے دنیا میں اس سے بھی بہت ہی کم چاہا تھا، یعنی میں نے تو اتنا نہیں چاہا تھا، میں نے تو بہت ہی تھوڑا چاہا تھا۔ میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا، وعدہ الست، جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کے بغیر نہیں رہا، پیٹ میں تھا، پیٹ میں تھا کیونکہ پشت سے نکلے تھے نا سارے۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو کہ تم نے کیسی جگہ پائی، یعنی جنتی سے اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تم نے کیسی جگہ پائی، تو وہ جواب دے گا اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ فرمائے گا اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، یعنی دل میں جو تمنا ہو تو کہو، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میری یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں اور شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کے مرتبے دیکھ چکا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کتنی بڑی موت آئی، اس کو شہادت کی موت کتنی بہترین موت ہے، اس لیے وہ بار بار کہے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، بس ایک ہی بار زندگی ملی تھی، اب دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح پھر ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ تو وہ کہے گا اللہ بہت ہی بری، تو اللہ فرمائے گا کیا ساری زمین بھر کا سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بھی بہت کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے دنیا میں مانگی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ دیا، یعنی چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے اور ایسوں کو کوئی نہیں جو بچا پائے، کوئی مددگار نہیں جو بچا پائے۔ تو ابھی ٹائم ہے، اس قرآن کی اہمیت کو بھی سمجھیں، ڈٹے رہیں اس پر، کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آئے تو اس کو قرآن کے آگے اس پریشانی کو نہ آنے دیں، کوئی بھی دنیا کی مجبوری ہو اسے پیچھے رکھیں، فرسٹ پرائیورٹی اسے دیں، پھر تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے، ہمیں دنیا میں جینا کیسا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن، تو ہمیں تبھی تو پتہ چلے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ثابت قدم رکھے۔ الحمدللہ آج 3rd پارہ آپ کا مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کے سارے پارے مکمل ہوتے چلے جائیں اور آپ ایک بہترین امت مسلمہ نکھر کر سامنے آئیں، آپ کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے حلیے کو دیکھ کر ہر کوئی کہے کہ بہترین مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، یہ قرآن سے ہی آئے گا۔ اور آپ کو اپنی نسلوں کو بھی سدھارنا ہے، آپ کو خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی آپ کو سنوارنا ہے اور اللہ کا خوب کام کرنا ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، جنتیوں میں شامل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تمہیں کیا ملا تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین جگہ ملی، جیسے کہ آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔